یونیورسٹی ڈائگنوسٹک لیبارٹری، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، بہاولپور۔ جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پولٹری فارمنگ کی افادیت۔ یہ جو پولٹری کا بزنس ہے یا جو پولٹری کا کام ہے یا جو پولٹری کا کاروبار ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے یا یہ والا جو کام ہے یہ پڑھ کے سیکھ کے اس کو اپنا کاروبار کے طور پہ بنانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے؟ تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ جو ہماری پولٹری ہے، پولٹری ہمارے ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کے اندر گوشت ڈیلی کی بنیاد پر کھایا جاتا ہے، انڈے ڈیلی کی بنیاد پر کھائے جاتے ہیں، اور آپ اگر اندازہ لگائیں تو ایک دن میں صرف آج شام کو کتنے گوشت اور انڈے آج کھائے جائیں گے کسی ایک شہر میں، پھر دوسرے شہروں میں، پھر پورے پنجاب کے اندر، اور پھر پورے ملک کے اندر، پوری دنیا میں۔ اب یہ جو گوشت اور جو انڈے ہیں یہ ایسے تیار ہونے ہیں، کسی مرغی سے تیار ہونے ہیں۔ مرغی کے علاوہ یہ گوشت اور انڈے تیار نہیں ہو سکتے۔ تو جس مرغی نے گوشت دینا ہے اس نے پہلے 40 دن کے لیے پلنا ہے۔ وہ پالیں گے تو وہ 1.5 کلو جو ہے نا وہ 1.5 کلو 40 دن میں وہ گوشت کرے گی۔ پھر 4 سے 5 مہینے کے لیے دوسری مرغی کو پالیں گے، لیئر کو، تو وہ انڈے دے گی اور روز کا 1 انڈا دے گی، اور جب ہی مرغی کو ذبح کر دیں گے وہ انڈا ختم۔ اسی طرح جتنی مرغیاں پالیں گے وہ ذبح ہو جائیں گی تو پیچھے سے اور پالنی پڑیں گی۔ تو جو روز کا گوشت اور انڈے استعمال ہو رہے ہیں یہ ان کی مرغیاں کہیں پہ پل رہی ہیں، کوئی ان کو پال رہا ہے، تو یہ بہت بڑا بزنس ہے۔ یہ دوسری بڑی صنعت ہے پاکستان میں۔ یہ فصلوں کے علاوہ، فصلوں کے بعد، کپاس کی بڑی فصل کے بعد یہ بہت بڑی صنعت ہے مرغیوں کی، مرغ بانی، جس کو ہم انگلش میں پولٹری فارمنگ کہتے ہیں۔ یہ جو پولٹری فارمنگ ہے یہ دوسری بڑی صنعت کے طور پہ ہے، کیونکہ یہ جو کپڑے ہیں یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، اور گوشت اور انڈے بھی ہر گھر کی ضرورت ہے، اور پورے ملک کی ضرورت ہے۔ ملک سے باہر بھی ہم نے ایکسپورٹ کرنے ہیں۔ وہاں لیبر مہنگی ہوتی ہے، اس لیے یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ اگر یہ پاکستان کے اندر ان کو تیار کیا جائے تو لیبر یہاں تھوڑی نسبتاً دوسرے ملکوں کی نسبت سستی ہے، اور یہ دودھ اور گوشت اور انڈے کم خرچے سے یہ یہاں تیار کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ہم ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھیج سکتے ہیں۔ تو 1960 سے پہلے دنیا میں بھی یہ صنعت اتنی زیادہ نہیں تھی، مرغ بانی، اور پاکستان میں بھی نہیں تھی۔ اور پاکستان میں جو پروٹین کی ضرورت ہے، گوشت کی جو ضرورت ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، اور گوشت کی بڑی کمی تھی۔ لوگوں نے گوشت کھانا ہوتا ہے، لیکن اس وقت گوشت اتنا آسانی سے میسر نہیں تھا، تو آپ کو بکرے کا گوشت یا بڑے جانور کا گوشت کھانا پڑتا ہے۔ پھر سوچو بچار، دنیا پوری میں یہ سوچو بچار ہوا کہ کیوں نہ کوئی ایسا گوشت تیار کیا جائے جو سستا ہو۔ تو سب کی نظریں پھر اس پولٹری کے اوپر گئیں، مرغی کے اوپر گئیں، کہ یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو ہمیں بہت جلد جو ہے کیا مل سکتا ہے، گوشت مل سکتا ہے، اور کچھ عرصہ اس کو پال کے یہاں سے ہم گوشت لے سکتے ہیں۔ اگر یہ مرغی کا گوشت آج نہ ہوتا یہاں تو جو بیف اور مٹن ہے وہ 5,000 روپے کلو ہمیں ملتا،
تو اس مرغی کے گوشت نے بیف اور مٹن کی گوشت کو قابو کیا ہوا ہے، کہ ان قیمتوں کو قابو کیا ہوا ہے۔ اگر یہ مرغی کا گوشت نہ ہو تو مٹن اور بیف کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جائے۔ تو پولٹری فارمنگ کی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہماری سستی پروٹین، سستی لحمیات جسم کو مہیا کرتی ہے۔ ہمارے جسم کی جو لحمیات یا پروٹین کی جو ضرورت ہے وہ مرغیاں اپنے گوشت اور انڈوں سے پوری کرتی ہیں، اور ہم لوگ بڑے سستے طریقے سے ہر گھر میں ہر بندہ جو ہے وہ گوشت اور انڈا آسانی کے ساتھ کھا لیتا ہے، اور وہ بھی لوگوں کی اس رینج میں ہے کہ لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ جو دودھ اور گوشت اور انڈا مرغیوں سے جو حاصل ہوتا ہے، یہ گوشت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو مرغی کا گوشت ہے اس کو ہم وائٹ میٹ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مٹن ہے اور جو بیف ہے اس کو ہم ریڈ میٹ کہتے ہیں۔ جو ریڈ میٹ میں جو کولیسٹرول ہے، جو چربی ہے، وہ پیوست ہوتی ہے، اس کے اندر جذب ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کے دنوں میں جب ہم گوشت کو خشک کرتے ہیں تو بڑی مقدار میں جو ہے نا وہ چکناہٹ اور چربی اور آئل وہاں نکلتا ہے، دھوپ میں سڑ سڑ کے گوشت جب وہ خشک ہوتا ہے تو اس میں پانی تو خشک ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو آئل ہے یہ وہاں نکلتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اتنی مقدار میں یہ ان کے گوشت کے اندر یہ چکناہٹ یا اس کو ہم کولیسٹرول بھی کہتے ہیں، یہ موجود ہوتا ہے۔ جب ہم مٹن اور بیف کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ جو چربی جو اس کے گوشت میں پیوست ہے وہ بھی ہمارے اندر جاتی ہے، اور ہمارا جسم اس کو پروسیس کرتا ہے، اور جسم میں جو ہے وہ کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو مرغی کا گوشت ہے اس کو وائٹ میٹ کہتے ہیں، اس میں کولیسٹرول کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے گوشت کے اندر چربی پیوست نہیں ہوتی، بلکہ جسم میں ایک طرف چربی موجود ہوتی ہے جو اس مرغیوں کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہم ہٹا دیتے ہیں۔ تو مرغیوں کے گوشت کے اندر چربی نہیں ہوتی، تو یہ کم کولیسٹرول والی غذا ہے۔ اگر آپ نے گوشت کھانا ہے تو وہ مرغی کا گوشت کھائیں، جس سے کیا ہوگا، آپ کے جسم میں کولیسٹرول نہیں بڑھے گا، اور جو دل کے مختلف امراض ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ دل کے امراض سے کیا ہو جائے گی، بچت ہو جائے گی، دل کے امراض جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ کولیسٹرول میں ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لیپو پروٹین اور ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین، یہ جو لیپو پروٹینز ہیں یہ دل کی اپنی جو رگیں ہیں جن کو ہم کارڈیک آرٹری اینڈ وینز کہتے ہیں، دل کو وہ سپلائی کرتی ہیں خون، دل میں سارا خون ہوتا ہے، لیکن خون دل کے پٹھوں کو جو نالیاں خون سپلائی کرتی ہیں ان کو ہم کارڈیک آرٹری کہتے ہیں، وہ بہت بریک ہوتی ہیں۔ یہ جو کولیسٹرول ہے ان کے اندر جم جاتا ہے اندر کی طرف، اور جس سے وہ کلاٹ بن جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو مرغیوں کا گوشت جو ہے یہ بڑا زود ہضم ہے، یہ جلدی سے جو ہے نا وہ ہضم بھی ہو جاتا ہے، اور سستا بھی ہے، اور کولیسٹرول بھی اس میں کم ہے۔ تو یہ ہمارے بڑے یہ مرغی کا گوشت بڑا فائدہ مند ہے۔ تھوڑی سی بریک۔ مرغی کا جو گوشت ہے اس میں وہ تمام ضروری امائنو ایسڈ جو ہمارے جسم کو ضرورت ہوتے ہیں وہ موجود ہیں، امائنو ایسڈ موجود ہیں، اور پھر یہ اس میں کولیسٹرول بہت کم ہے۔ یہ دو فائدے ہیں اس مرغی کے گوشت میں کہ ہمارے جسم کو جتنی امائنو ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام اس میں موجود ہیں، اور ساتھ کولیسٹرول نہیں جاتا، بلکہ صرف امائنو ایسڈ جسم میں پہنچتے ہیں، کولیسٹرول کم سے کم پہنچتا ہے۔ جو مرغی کا انڈا ہے، انڈے میں بھی وہ تمام ضروری امائنو ایسڈ موجود ہیں جو کہ جسم کو ضرورت ہے۔
اور انڈا جو ہے بہت جلد ہضم ہونے والی خوراک ہے، یہ بہت جلد ہضم ہو کے جسم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح مرغی کا گوشت بھی جسم کا بہت جلد ہضم ہو کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ مرغی کے انڈے کے اندر فولاد، آئرن، فاسفورس اور وٹامنز اور نمکیات موجود ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے جسم کو ضروری ہیں، اور جسم کو جو چیزیں دینا بہت ضروری ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ضروری ہیں وہ مرغی کے گوشت اور انڈے میں موجود ہیں، اور اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہمارے جسم کو وہ چیزیں پہنچ جائیں گی۔ اور یہ ہر جسم کو ضرورت ہے، ہر انسان کے جسم کے لیے ضروری ہیں، تو ہر گھر کے لیے ضروری ہیں، تو ہر گھر کے لیے یہ گوشت اور انڈا جو ہے کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اگر ہر گھر میں ہر بندہ یہ چیزیں کھا رہا ہے تو پھر یہ کتنا ضروری ہے کہ ان کو پیدا کرنا، ان کو بنانا، ان کو مرغیوں کی فارمنگ کرنی۔ پولٹری فارمنگ ہوگی تو یہ دودھ اور گوشت، انڈا اور گوشت جو ہے نا وہ ملک میں دستیاب ہوں گے، اور اگر فارمنگ زیادہ ہے تو یہ گوشت اور انڈا کیا ہوگا، سستا ہوگا۔ اگر فارمنگ کم ہے، یہ بالکل ختم ہو گئی ہے، تو یہ گوشت اور انڈا کیا ہو جائے گا، مہنگا ہو جائے گا۔ اور اگر مرغی کا گوشت بالکل ختم ہو جائے تو جو مٹن ہے اور بیف ہے، بکرے کا گوشت اور بڑے جانوروں کا گوشت، وہ مہنگا ہو جائے گا۔ یہ جو مرغیوں کا جو کاروبار ہے نا، یہ بڑا اہم کاروبار ہے، اور یہ چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک شروع کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرغی خرید کر بھی دن میں روز ایک انڈا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرغی آپ خریدیں 600 روپے کی، اور روز کا ایک انڈا آپ 30 روپے کا، تو ایک مہینے کے اندر اندر وہ کیا پیسے پورے ہو گئے، اور پھر آگے مرغی جتنے انڈے دے گی وہ سارے کیا ہو جائیں گے، فری ہو جائیں گے۔ تو یہ کاروبار جو ہے وہ ایک مرغی سے شروع کر کے تو کئی لاکھ مرغیاں پال کر اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا بہت آسان کاروبار ہے، اور اس کا جو منافع ہے یا اس میں جو پیسوں کی واپسی ہے وہ باقی تمام کاروباروں سے، جو فصلوں والا کاروبار ہے، جو ہے جانوروں والا کاروبار ہے، یا جو فیڈ، وہ جو ٹیکسٹائل ملز والا کام ہے، ان سب سے اس میں بہت جلد پیسے جو ہے نا واپس آ جاتے ہیں، اور بہت یہ جلدی شروع کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اصل پیسے منافع کے ساتھ بہت جلد واپس لائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گوشت کا کام کرنا ہے تو برائلر جو مرغی ہے وہ 40 دن کے اندر اندر تیار ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے 40 دن کے اندر اندر پیسے کیا کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں۔ 40 دن کے اندر اندر پیسے واپس آ جائیں گے۔ 40 دن میں وہ 1.5 کلو کیا ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح لیئر کا کام آپ نے کرنا ہے انڈے والی مرغی کا، تو وہ بھی 4-5 مہینے میں انڈے دینے کے قابل ہو جاتی ہے، اور اس سے جو ہے نا آپ انڈے وصول کر سکتے ہیں۔ اور اس کاروبار میں عورتیں بھی اس کام کو کر سکتی ہیں، بچے بھی اس کام کو کر سکتے ہیں، اور گھر کے اندر اس کو کام کو شروع کیا جا سکتا ہے، اور چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک اس کام کو ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مرغی ہے یہ ایک بایولوجیکل کنورٹر ہے۔ کنورٹر ایسے ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے، تنکے، دانے دن کے، ان چیزوں کو کھا کے تبدیل کر دیتی ہے بہت جلد گوشت اور انڈے کی صورت میں، لذیذ گوشت اور مفید انڈے کی صورت میں۔ یہ ان چیزوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، دانے دنکوں کو، چیزوں کو کیا کر لیتی ہے، کنورٹ کر لیتی ہے۔ اور یہ جو گائے بھینس ہے وہ اس طریقے سے چارے کو، بھوسے کو اس طرح نہیں جلدی تبدیل کر سکتی جتنی جلدی یہ مرغی ان ایسی چیزیں جو ہم نہیں کھا سکتے ان چیزوں کو یہ کھا کے تو انسان کے لیے ایک مفید قسم کا انڈا اور لذیذ قسم کا گوشت
مہیا کر سکتی ہے. تو یہ ایک بایولوجیکل کنورٹر ہے. یہ آپ کسی اور مشین سے یہ انڈا حاصل نہیں کر سکتے. یہ مرغی ہی ہے جو کیا دیتی ہے؟ انڈا دیتی ہے. انڈے کو روز ایک انڈا دینا، اور اس قسم کا خوبصورت قسم کا یہ انڈا صرف مرغی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور کہیں سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت اچھی کنورٹر ہے کہ عام چیزیں جو ہم نہیں کھا سکتے ان چیزوں کو یہ تبدیل کر کے ہمارے لیے انڈے کی صورت میں اور گوشت کی صورت میں لے آتی ہے. اس کام کو شروع کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑی مہارت کی ضرورت نہیں ہے، اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام آپ کسی بھی ماہر سے جو مرغ بانی میں تھوڑا تجربہ رکھتا ہو اس سے ہلکا پھلکا سیکھ کے اس میں آپ کام شروع کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں مزید ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا بہت کوئی کسی یونیورسٹی میں جا کے اس کا جو کورس ہے جس کو ہم پولٹری اسسٹنٹ ڈپلومہ کہتے ہیں، یا پولٹری فارم مینیجر کا ہمارے پاس 6 مہینے کا کورس ہے، اس کو کر کے تو اپنے اس کام کو 4 چاند لگا سکتے ہیں. باقی جو جتنی قسم کے یہ جو کاروبار ہیں، جانوروں والے کاروبار، ان میں جو ہے نا آمدنی، منافع کی آمدنی جلتی ہے. بہت 40 دنوں میں آپ منافع واپس حاصل کر سکتے ہیں. اور اس مرغ بانی کی صنعت میں اس مرغیوں سے آپ مختلف قسم کی دوائیاں بھی تیار کر سکتے ہیں، اس سے ویکسین بھی تیار کر سکتے ہیں، اور اس مرغیوں کے چمڑا رنگنے کی صنعت میں بھی یہ کام آتا ہے. یہ جو ہے نا اس کے لیے کوئی فیڈ مل کا کاروبار بھی چل سکتا ہے، ہیچری کا کاروبار بھی چل سکتا ہے، اور پروسیسنگ پلانٹ آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں جو اس مرغی کے گوشت کو مزید پروسیس کر کے برگر، پیٹیز یا اور کھانے پینے کی جدید قسم کی چیزیں، میکڈونلڈ، KFC اور جو بڑے بڑے پوائنٹ ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، اور یہی گوشت اور انڈا استعمال کر کے وہ مہنگی قسم کا برگر اور پیٹیز اور پیزے اور مختلف چیزیں وہ تیار کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہماری یہ جو مرغیوں کا جو چیزیں ہیں، یہ وارنش، پینٹ بنانے کے لیے بھی ان کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور چمڑا رنگنے کے لیے بھی انڈے جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس مرغی کی صنعت کے ساتھ ساتھ کئی اور صنعتیں بھی وابستہ ہیں، جیسے فیڈ مل، ہیچریز، بریلر کا کام، بریڈر کا کام، کوئی لیئر کا کام، پھر جو دوائیوں والی صنعتیں ہیں، ویکسین والی، اور پروسیسنگ پلانٹ ہو گئے، مطلب اور کافی قسم کے کاروبار ہیں. جیسے مکئی جو ہے نا اس کی فیڈ میں ڈلتی ہے، تو فصلوں کا کام، تو وہ ساری کیا کرتی ہیں، یہ سارے جو کاروبار ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں. اور اگر یہ پولٹری فارمنگ ہوگی تو ہماری یہ جو فصلیں ہیں، اور یہ جو مکئی کا ریٹ ہے جو آج کل کم ہو گیا ہے، تو وہ بڑھ سکتا ہے. تو یہ سارا پولٹری کی صنعت کے ساتھ مختلف اور کاروبار وابستہ ہیں، ان میں بھی ترقی جو ہے نا وہ لائی جا سکتی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں پولٹری فارمنگ کے فائدے ہیں، ان کی یہ افادیت ہے. تو پولٹری فارمنگ کے یہ فوائد ہیں جو ہم اس سے لے سکتے ہیں.